اس بلی کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اگرچہ ڈرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، مگر پھر بھی اس سے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ عامل اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بلی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عامل بلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں باتیں کر رہا تھا جیسے وہ بلی نہیں بلکہ انسان ہو۔ تمہاری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تم ہدایت کو غور سے نہیں سنتی، اسی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں کر پاتی۔ اپنی یہ کمزوری دور کرو۔ بلی کی نگاہیں عامل کی نگاہوں میں جیسے گڑی ہوئی تھی۔ کہہ رہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری کمزوری ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی کمی یا خامی ایک ہی دن میں دور نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے۔ کوشش کرو، کرو گی نا کوشش؟ شاباش، اب جاؤ، مگر دیکھو زیادہ دور نہیں جانا، بس اتنی دور کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو تمہیں آنے میں دیر نہ لگ جائے۔ عامل کی باتیں ختم ہونے پر وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے احترام سے اپنا سر جھکایا اور ایک طرف کو چلنے لگی۔ میں دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دراصل میں اس عامل سے ملنے اس کے پاس گیا تھا، مگر اس کی بلی سے اس دوران گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ بلی میرے قریب سے مجھے گھورتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے ہلکے سے آواز دی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ عامل صاحب آ جاؤ۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کا نام اسی عامل کے نام پر تھا۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے غور سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بولا، تم نئے آنے والوں میں سے ہو؟ جی ہاں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کاشف۔ یہاں میرے اس چھوٹے ڈھابے جیسے ہوٹل میں رہنے کی سہولت چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ یہاں کے کیا طور طریقے ہیں؟ اپنا شناختی کارڈ ساتھ لائے ہو؟ جی ہاں۔ شناختی کارڈ ہم اس لیے جمع کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھا پی کر چپکے سے بھاگ جاتے ہیں، مگر ہم بھاگنے والوں کو معاف نہیں کرتے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم دوبارہ پکڑ کر واپس لے آتے ہیں۔ خیر، یہ الگ درسری ہے، اس لیے شناختی کارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے عامل صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا شناختی کارڈ انہیں دے دیا۔ عامل اپنی شخصیت کے اعتبار سے کافی پراسرار تھا۔ خاصا لمبا قد لیکن بے حد دبلا پتلا، گویا ہڈیوں پر جیسے چمڑے کا غلاف چڑھا دیا گیا ہو۔ وہ جتنا آسانی اور روانی کے ساتھ عربی بولتا تھا، اتنی ہی روانی کے ساتھ کافی زبانیں بھی بول لیتا تھا، اور وہ اس علاقے میں ہوٹل کب سے چلا رہا تھا۔ شروع میں مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن خیال تھا کہ اس علاقے میں کام شروع ہونے کے بعد ہی وہ ادھر آیا ہوگا۔ تمہارا سامان کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ جدھر کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جب بھی ادھر آؤ اپنا سامان لیتے آنا، تمہیں تمہارا بستر اور دیگر سامان تیار ملے گا۔ شام کو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عامل کے ہوٹل میں آیا۔ لکڑی کا ایک تخت، لوہے کی ایک الماری، ایک معمولی نوعیت کی کرسی اور تخت پر میرے نام کی پرچی لگی ہوئی تھی۔ وہاں کی سب سے اچھی بات تو یہ تھی، جو مجھے فوری طور پر محسوس ہوئی، اس کا ٹھنڈا ہونا۔ باہر کی آگ برساتی گرمی کے مقابلے میں یہاں کا موسم خاصا خوشگوار تھا۔ رات کے وقت کھانا کھا کر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ لائٹ بند ہو گئی۔ وارث بولا، جاؤ اب تم بستر پر چلے جاؤ۔ اتنی جلدی؟ بجلی جانے کا مطلب ہے سونے کی تیاری کرو۔ کوئی ضروری نہیں، جب ہمارا دل چاہے گا تو سوئیں گے۔ میں نے کہا، کاشف ایسی بات نہیں، یہاں سب کچھ اصولوں کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ وارث نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، ابھی بلی گشت کرے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عامل کی خاص بلی ہے، وہ گشت پر آتی ہے، یعنی ٹہلتی ہے۔ اگر کسی کو اس نے بستر پر نہیں دیکھا تو کیا کرتی ہے؟ میاؤں کر کے دھمکاتی تو نہیں؟ وارث نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یار اس بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، کیونکہ وہ بلی ہے یا کوئی بلا ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے۔ وارث نے کہا، تم آہستہ آہستہ خود اس کے بارے میں جان جاؤ گے۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے چادر تان کر منہ چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد بلی آئی، بستروں کے درمیان سے گزرنے لگی۔ سارے لوگ اپنے بستروں پر چپ چاپ لیٹے رہے۔ میں بھی ان کی تقلید کر رہا تھا، مگر ذرا سی چادر سرکا کر بلی کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب وہ میرے بستر کے قریب سے گزرنے لگی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان کے پاس منہ لا کر ہلکے سے کہا ہو، اپنا منہ ڈھانپو اور سونے کی کوشش کرو۔ یہ میرے کسی ساتھی کی آواز نہیں تھی تو پھر کیا؟ یہ بلی کی آواز تھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بلی ہماری طرح بول بھی سکتی ہے؟ میں نے فوراً جلدی سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ بستروں کی دوسری یا تیسری قطار سے ذرا دیر بعد کسی نے سسکاری لیتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، جبکہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد
सारी लाइट बंद हो गई, जिसका मतलब था बिल्ली का गश्त खत्म हो गया है। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जल्द ही मेरे साथ वाले बिस्तर से खर्राटों की आवाजें आने लगी। मेरी चूंकि ये पहली रात थी, इसलिए मैं दूसरों की तरह सो नहीं सका। दूसरे दिन काम के दौरान मैंने एक साथी से कहा, यार ये बात मेरी समझ में नहीं आती, होटल में इतनी जल्दी सोने पर क्यों इसरार किया जाता है। आमिल का उसूल है कि जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। देर से सोने वालों की सुबह सवेरे उठने पर नींद पूरी नहीं होती, और जब बंदे की नींद पूरी नहीं होगी तो वो दिन भर दिलचस्पी से काम नहीं कर पाएगा, वो बोला। चूंकि मैं जल्दी सोने का आदी नहीं था, इसलिए पहली दूसरी रातों को मुझे झटपट नींद नहीं आई थी। मैं दम साधे लेटा रहा, मगर अंधेरा होने के बाद मैं अपने मुंह पर से चादर हटा देता था। जाने कितना वक्त गुजर गया होगा, उस वक्त क्या बजा होगा मुझे अंदाजा नहीं था। ये तीसरी रात का वाकया था। मुझे ऐसा लगा कि अंधेरे में भी कोई टहल रहा है, मगर जब वो हमारे बिस्तरों के पास से गुजरा तो मुझे यूं लगा वो कोई बिल्ली नहीं, शेर है, या ऐसी जिसामत का कोई और, या उस जैसी कोई शे इसलिए कह रहा हूँ कि वो इंसानों जैसी दो पैर वाली मखलूक महसूस नहीं हुई थी। पता नहीं ये मखलूक बिस्तरों की कौन सी कतार में थी कि मुझे एक बार अंधेरे में दो चमकती हुई चीजें नजर आईं, मगर वो देखते हुए अंगारे किसी तरह भी बिल्ली की आंखें नहीं थी। डर के मारे मैंने अपना मुंह चादर से ढक लिया। हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया कि पहली रात गुजरने के बाद दूसरी सुबह नाश्ता करते वक्त एक साथी को मैंने अपनी सीधी पिंडली को बार बार सहलाते हुए देखा, जो सुर्ख हो रही थी और लगता था जैसे वहां कोई गहरी चोट लगी हो। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला बिल्ली, मगर वो एकदम चुप हो गया, जैसे उसने गलती से ये लफ्ज मुंह से निकाल दिया हो। दूसरे साथी खाने में उसी तरह मशगूल हो गए जैसे किसी ने कुछ सुना ही नहीं हो। उसी लम्हे बिल्ली सामने से आती हुई नमूदार हुई। वो एक जगह आकर यूं बैठ गई जैसे हमारी निगरानी कर रही हो। साइड पर पहुंचकर मैंने काम करने के दौरान एक आदमी से पूछा कि उसके पैर और उस बिल्ली का क्या ताल्लुक है, तो उसने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, रात तुमने एक हल्की सी चीख सुनी थी ना? अरे बाप रे, हाँ सुनी थी। वो गालिबन मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर सोया नहीं होगा, लिहाजा बिल्ली ने उसके पैर पर पंजा या मुंह मारा होगा, वो बोला। मगर यार वो तो, मैंने कहा, वो बिल्ली नहीं बला है, अपना काम करो। कहते हुए वो अपने काम में मशगूल हो गया। चंद रोज बाद वारिस से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि वो मेरे साथ ही काम करता था, दूसरी वजह यह थी कि उसके बिस्तर के बराबर में मेरा बिस्तर था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान उस पुलिसराय बिल्ली के बारे में उससे मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। यहाँ के मुतालिक उसे बहुत सी बातों का इल्म था। एक दिन मैंने उससे पूछा, यार वारिस, इस होटल में सब लोग उस बिल्ली से क्यों डरते हैं? वो बिल्ली नहीं बला है, बला। फिर से बोला। ये तो सभी उसी के बारे में कहते हैं, मगर ऐसा समझने या कहने की वजह, वो बहुत खतरनाक बिल्ली है, शेर से भी ज्यादा खतरनाक। आखिर उसकी किन बातों की वजह से उसे ऐसा समझा जाता है? उसकी कुछ बातों का अंदाजा तो तुम खुद भी लगा चुके हो, जबकि उसकी बहुत सी बातों का इल्म बहुत से लोगों को नहीं। मसलन यहाँ से एक बार एक लड़का भागा था, मगर यहाँ तो शिनाख्ती कार्ड वगैरह जमा होते हैं। मैंने कहा, वो ऐसा आजिज आ गया था कि यहाँ से अपने सामान के बगैर ही भागा था, और रात की तन्हाई, सन्नाटे और अंधेरे में वो जाने कब तक दूर तक भागा था। उसे उम्मीद थी कि वो सुबह होते ही शहरी आबादी तक पहुंच जाएगा, मगर तो क्या वो पकड़ा गया? मगर इसमें उस बिल्ली का क्या किरदार था? बिल्ली का ही कारनामा था सारा। बिल्ली ने उस मौके पर क्या किया? रात को गालिबन टहलने के दौरान बिल्ली को मालूम हुआ कि एक बिस्तर खाली है। बस जरा देर बाद उसे पता चल गया कि वो लड़का वहां से फरार हो गया है। बिल्ली उसके पीछे निकल पड़ी। जरा देर बाद उसे पकड़ लिया। सुबह जब हम लोग बेदार हुए तो नौजवान को खून में लथपथ होटल के बाहर पाया, जिसके पास बिल्ली बैठी गोया पहरा दे रही थी। उसके मुंह पर खून के सुर्ख धब्बे साफ नजर आ रहे थे। नौजवान ने बताया नहीं वो कैसे पकड़ा गया और उस हाल को क्यों कर पहुंचा। उस वक्त वो नीम बेहोशी के आलम में था, मगर जब इलाज से अच्छा हो गया तो उसने अपने चंद करीबी साथियों को बताया कि मैं अंधेरी रात में पीछे देखे बिना सरपट भागा जा रहा था, और मुझे उम्मीद हो चली थी कि थोड़ी देर बाद शहरी आबादी तक पहुंच जाऊंगा, मगर मजीद कुछ दूर जाने के बाद मैं लड़खड़ाकर बुरी तरह से गिर गया। मुझे यूं लगा जैसे पीछे से किसी ने मुझ पर हमला किया हो। गिरने के बाद मैं भी संभलने भी नहीं पाया था कि मुझ पर दोबारा हमला हुआ, मगर फौरन ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कोई शेर तो नहीं आया। फिर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ दूर तक जंगल नहीं तो
تو شیر کہاں سے آئے گا؟ مگر ایک غراہٹ جو بعد میں سنائی دی وہ شیر ہی جیسی تھی۔ اس کے دونوں حملے اتنے شدید تھے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ کتنی دیر بعد میرے کچھ حواس بحال ہوئے تو مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے منہ میں دبا رکھا ہو اور اسی حالت میں آگے بڑھ رہا ہو۔ یوں سمجھیے کہ جیسے بلی اپنے منہ میں اپنے بچوں کو دبا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے، بالکل اسی طرح مجھے کوئی لیے جا رہا تھا۔ میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچ سکا کہ شیر مجھے اپنی کچھار تک لے جا رہا ہے اور وہاں لے جا کر مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ اس تصور کے بعد مجھے ایسا خوف طاری ہوا کہ میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں اس ہوٹل کے سامنے پڑا تھا۔ یہ منحوس بلی میرے سامنے بیٹھی اپنے منہ پر جمے ہوئے میرے خون کے قطرے چاٹ رہی تھی۔ واقعہ سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واقعی یہ بلی نہیں، کوئی بدرو ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ذرا دیر تک سناٹے میں رہنے کے بعد میں نے کہا، وارث یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سے تمہاری مراد کیا ہے؟ یہی کہ بلی، عامل اور یہ ہوٹل وغیرہ؟ بات دراصل یہ ہے کاشف کہ زیادہ پیسے اور بہتر آنے والے کل کے خیال سے ہم جیسے مجبور لوگ اس بیابان جنگل ویرانے میں چلے تو آتے ہیں۔ جیسے یہ نوکری، یہ پروجیکٹ جو ہمیں ملا ہے، جو تعمیر چل رہی ہے، یہاں پر زیادہ تنخواہ تھی، تم بھی چلے آئے، میں بھی چلا آیا۔ مگر بہت سے لوگ جب یہاں آئے تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ دولت کی لالچ میں آ کر جہنم کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، تو یہاں سے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی۔ شروع میں یہی ہوتا رہا کہ اکثر آنے والے موقع ملتے ہی نکلتے تھے۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے، یعنی ان لوگوں کو یہاں سے بھاگنے سے روکنے کے لیے جو اس پروجیکٹ کے ٹھیکیدار ہیں، عامل سے ملے اور صورتحال کا ذکر کر کے اس پر قابو پانے کا مشورہ طلب کرتے ہیں، جس پر عامل یہاں آ کر اس ہوٹل کا مالک بن کر حالات کنٹرول کرنے لگا ہے اور اپنے اصولوں پر سب کچھ چلانے لگا ہے۔ اور یہ بلی، اس بلی کو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، یعنی یہ جادوئی بلی ہے۔ ہاں، خیال یہی ہے کہ یہ خاص بلی وہ خاص طور پر اس لیے اپنے ساتھ لایا ہے کہ یہاں کے حالات پر وہ قابو پا سکے۔ اس کے بعد وہ مجھے اس بلی اور اس عامل کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات دیتا رہا۔ کوئی 1 سال بعد، میرا مطلب ہے کہ میرے وہاں پہنچنے کے 1 سال بعد، ہمارے ریوڑ میں کچھ اور لوگ آئے۔ ریوڑ میں اس لیے کہا کہ ہم لوگ یہاں جانور جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ نئے آنے والوں میں ندیم نامی ایک نوجوان تھا، وہ کراچی سے آیا تھا۔ اس کے بارے میں ہمیں آہستہ آہستہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ حافظ قرآن اور عالم دین تھا اور 5 وقت کا نمازی بھی تھا۔ عامل نے اپنی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا۔ دونوں نارمل طریقے سے ملے تھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے میں غالباً کوئی بہت غیر معمولی باتیں محسوس کر رہے تھے۔ پھر چند دنوں بعد ندیم کو عامل کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ عامل کی اس بلی نما بلا نے ندیم کو دیکھ کر اپنی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کیا۔ ندیم نے آہستہ آہستہ ہم لوگوں سے دوستی بڑھانی شروع کر دی اور یہاں کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے لگا۔ پھر اس نے ہم سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے شہر سے دور بال بچوں کو چھوڑ کر اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ایسے لوگوں کے چنگل میں آ کر قید ہو جائیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں برسوں سے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ہمارے خط جو ہم گھر بھجواتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ یہاں کٹ کر آتی ہے اور عامل جانے کس کس بہانے اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے۔ ہمیں یہاں سے شہر تک آنے جانے کی بھی سہولت میسر نہیں، اس لیے ہم کہیں بھاگ کر نہیں جائیں کہ یہاں کے بارے میں باہر والوں کو پتہ نہ چلے۔ مگر ان باتوں کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ندیم نے کہا، یہ فائدہ ہوگا کہ ہم میں اپنی آزادی کا جذبہ جاگے گا۔ یہاں تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی قابو کر لیا گیا ہے۔ ہمارے دلوں میں جذبہ کیسے جاگے گا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں سے یہ خیال نکال دینا ہوگا کہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان حالات سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم مایوسی کے آسیب سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے تو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اپنی بقا کی جنگ؟ وارث نے بڑے عجیب انداز میں کہا۔ ہاں، ہم اپنی زندگی کی جنگ لڑ سکتے ہیں، مگر وہ بلی، سب کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے سب کا علاج تلاش کر لیا ہے، بلی کا بھی، اس کے مالک کا بھی، ندیم نے بڑے اعتماد سے کہا۔ پھر اس نے ہم سب کو بتانا شروع کر دیا۔ عامل اور اس کے جادو کا توڑ اللہ پاک کے کلام پاک میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کے جادو کو زائل اور بے اثر کر دیں گے۔ اس کے بعد
ندیم نے ہمیں کچھ وظیفے بتائے، کچھ دعائیں یاد کروائیں اور کہا روزانہ صبح اور رات میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بدن پر پھونک مار لیا کرو، اور جب وہ آسیبی بلی آئے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس کے سامنے پھونک دیا کرو۔ اس نے چائے پانی اور کھانے کو بھی دم کر کے کھانے کو کہا۔ جلد ہی ہم سب نے عامل اور اس کی بلی کو اپنے سامنے بہت بے بس پایا۔ وہ بلی شیر کی طرح غراتی اور پھر بے بسی کے عالم میں واپس چلی جاتی۔ عامل کو اپنے عمل کے زور سے معلوم ہو گیا تھا کہ ندیم اس کی حکومت کو تباہ کرنے آ گیا ہے، لہٰذا اس نے موقع ملتے ہی ندیم پر حملہ کر دیا، جس سے ندیم کو جانی نقصان تو نہیں پہنچا پر وہ اپنے ہاتھوں کو لے کر بیٹھ گیا۔ ہم سب ندیم کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے، مگر اس نے مسکرا کر کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم سب اپنے ورد اور وظیفے پڑھتے رہو، تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اب تک میں کھل کر جنگ نہیں کر رہا تھا، اب اس کالے عامل نے پہل کی ہے تو مجھے جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ میرے تکیے کے نیچے ایک تعویذ ہے، اسے تم میں سے کوئی کسی طرح بلی کے گلے یا اس کے پیر میں باندھ دے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوگا اور اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ندیم بھائی، یہ کام میں کروں گا۔ اور سچ مچ وارث نے یہ کام کر دیا۔ بلی آنکھیں موندے سو رہی تھی، وارث نے اس کے پیر میں تعویذ باندھ دیا۔ ذرا دیر بعد بلی بیدار ہو گئی، مگر لمحہ بلمحہ اس کی حالت میں تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر پھری، پھر اس کی غراہٹ بڑھ گئی، درمیان میں وہ میاؤں میاؤں بھی کرتی جاتی تھی، مگر اس کی میاؤں میاؤں میں بڑی بے چینی کی سی کیفیت تھی۔ عامل گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم کیوں چلا رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا کہ بلی نے عامل پر اچانک چھلانگ لگائی اور عامل کے چہرے پر پنجہ مارا۔ اس اچانک حملے سے عامل اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ بلی نے جیسے اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ تماشا دیکھنے والوں کے لیے وہ منظر بہت بھیانک تھا اور حیرانگی کا سبب تھا کہ عامل میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے بلی کو دبوچا اور اچھال کر دور پھینک دیا۔ اب وہ بلی اچھل اچھل کر برے طریقے سے، خطرناک طریقے سے عامل پر حملہ کر رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ اچھلی تو یوں لگا جیسے کوئی شیر چھلانگ لگا کر حملہ آور ہو رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلی نے عامل کو لہو لہان کر دیا۔ اس کے چہرے پر ہی نہیں، اس کے جسم کے مختلف حصوں پر زخم نظر آ رہے تھے۔ اچانک عامل نے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز تیز سے تیز ہونے لگی۔ وہ کس زبان میں بڑبڑا رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، ہم میں سے کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ غالباً کوئی جادو کے بول تھے۔ ذرا دیر بعد وہ بلی اچھلی، جب واپس زمین پر آئی تو اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ پھر بلی کے جسم سے گاڑا گاڑا سا کالا دھواں نکلنے لگا، اور جب دھواں چھٹا تو اس کے قریب ہی نہایت بد شکل ایک عورت کھڑی تھی، جس نے منمناتی ہوئی آواز میں، ناک سے نکلتی ہوئی آواز میں عامل سے کہا، عامل، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں اتنے دنوں تک تمہاری خدمت کرتی رہی، اس کا تم نے یہ صلہ دیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تمام تر ہیبت ناکیوں کے ساتھ عامل کی طرف بڑھی۔ رک جا، میری بات سن، عامل چیخا۔ سننے کا موقع تم نے خود کھویا ہے، میرا پورا وجود تمہارے جادو کے زور سے آگ کی طرح دہک رہا ہے۔ عامل نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ اور پڑھنے لگا۔ اس سے بلی کا آسیب اور غصے میں آ گیا۔ اس نے عامل کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔ عامل کے عمل سے اس ہیبت ناک عورت کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو غالباً روک دیا گیا، مگر حیرت انگیز طور پر اس عورت کے جسم سے 2 ہاتھ مزید نمودار ہوئے، اور پھر ان ہاتھوں کی تعداد میں منٹوں کے وقفے سے اضافہ ہو گیا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ان تمام ہاتھوں سے عامل کے گلے کو دبوچ لیا۔ عجیب منظر تھا، خطرناک، بھیانک، دل کو لرزا دینے والا۔ اس عورت کے دونوں ہاتھ عامل کا گلا دبا رہے تھے اور اس کے کچھ ہاتھ عامل کے جسم کے دوسرے حصوں کو توڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عامل بے حس و حرکت ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ اب اس بدرو نے مڑ کر ہم سب کی طرف دیکھا۔ ہم سب کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا، یہ شاید ہم پر حملہ آور ہوگی، مگر اس نے منمناتی ہوئی آواز میں ہمیں مخاطب کیا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں دوستو، میں تم سب کی احسان مند ہوں، تم لوگوں کی کوشش سے میں اس بدبخت عامل کی قید سے رہائی حاصل کر چکی ہوں۔ اس نے بلی کے اندر مجھے طویل عرصے سے قید کر رکھا تھا۔ ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ندیم کی ہدایت کے مطابق ہم سب ورد کر رہے تھے۔ بدرو نے عامل کا بے جان جسم اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور چند لمحوں میں ہماری نظروں سے غائب ہو گئی۔ ہم سب نے خوشی کا نعرہ لگایا اور ندیم کی طرف پلٹے۔ میرے علاوہ باقی سب، اس بات کا ان کو دکھ تھا کہ اس جنگ کے چکر میں ندیم اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گیا تھا، مگر ہم ندیم کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی
کہ ندیم کے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح بالکل صحت مند تھے۔ ہم سب ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔ ندیم نے کہا، دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نیک نیتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ بڑی طاقت کو بھی اپنے آگے جھکانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔